دوستان اسی قدر آج کی بابرکت محفل معجزہ معراج، شب معراج، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے عظیم معجزہ معراج کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ احباب اور بندے ناچیز حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ آج کی رات کی برکت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کل کا دن اور کل کا سورج ملک پاکستان کے لیے امن و سلامتی، خیر و برکت اور ہر قسم کی پریشانیوں و تکالیفوں سے بچا کر ہم سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔ محترم عزیز و سامعین، سفر معراج بلا تاخیر میں اپنی بات شروع کروں گا۔ جمعۃ المبارک کے خطبے میں آپ احباب جو موجود تھے انہوں نے سماعت فرمایا تھا کہ میں نے سفر معراج کو شروع سے کیا تھا، انتہائی باریکی کے ساتھ کوشش کی تھی، ورنہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی لکھا، دیگر جگہوں لکھنے والوں نے لکھا، تاجدار گولہ کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن یہاں بولے تو تب کہ جب کوئی اندازہ کو کنارہ ہو، میں کہ یہ مقام تو ایسا ہے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے اچھے جھا نہیں بولن۔ صدیق اکبر نہیں بولا، فاروق اعظم نہیں بولا، عثمان غنی نہیں بولا، مولا مرتضیٰ نہیں بولا، ہم کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال میں نے کوشش کی تھی اپنی بساط کے مطابق کہ آپ کو کچھ باتیں سناؤں۔ اور سفر معراج یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ ابتدائی طور پر 2-3 باتیں سماعت فرما لیں۔ سفر معراج کا جو پہلا حصہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ایک سفر ہے، ایک مرحلہ ہے۔ جو ہے آپ چلتے رہیں گے، آپ میری طرف خاص طور پر بچے جو ہیں انتہائی توجہ کے ساتھ میری باتیں سنیے گا اور پھر ان کو دل کے اوپر نقش کیجیے گا، کیونکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بٹھایا کریں اپنے ساتھ اور انہیں بتایا کریں کہ اللہ نے سارے معبودوں کی نیا شان عطا فرمائی۔ سفر معراج کا یہ جو پہلا حصہ ہے، یہ قرآن مجید کے اس مقام سے، یہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کے شروع سے پہلی آیت مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وہ سمجھا دیا، بتا دیا۔ سفر معراج کا دوسرا جو حصہ ہے، سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کا، وہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے، جو احادیث طیبات کے اندر، سیرت کی معتبر کتابوں کے اندر اتنا تواتر کے ساتھ، اتنا شہرت کے ساتھ موجود ہے، اگر وہ انکار کرنے والا کرتا بھی جو ہے وہ اس کی تواتر اور اس کی شہرت بہت زیادہ ہے، لہذا اہل قلم کہتے ہیں، لکھنے والے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ہر اعتبار سے دل و جان کو سمجھنے والا ہے۔ سفر معراج کا تیسرا یعنی تھرڈ پارٹ جو ہے، تیسرا حصہ جو ہے، یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر جب وہ مقام آیا کہ اے محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھ، دیکھنے کا مزہ آج بھی نہیں ہے۔ یہ محبت والا سفر 3 جو ہے وہ یہ مرحلوں پر مشتمل سفر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا جو پہلا حصہ تھا، میں نے جمعۃ المبارک کے خطبے میں آپ احباب کے سامنے عرض کیا تھا، سرسری طور پر انتہائی کم وقت میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن جو ہے وہ کھل جائے۔ اور میں نے بات شروع کرنی ہے جہاں پہ ہم نے اسٹاپ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کو میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا، اور اس سے آگے جو سفر شروع ہوا میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں عرض کرتا ہوں۔ تو جو ہے اسی طرح میری طرف مرکوز رکھنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال ہے۔ کتنی بنا؟ واضح کی تختی کے اوپر لکھنی ہے، بچوں نے سب نے بڑوں نے، تاکہ یہ بات بھولے نہ ہو۔ 51 سال عمر مبارک ہے اور کچھ نہ ہو۔ اعلان نبوت کو جو وہ کیے ہوئے تقریباً 11 سال گزر چکے ہیں۔ 40 سال میں سرکار اعلان نبوت فرما رہے ہیں۔ 51 سال کی عمر میں مکہ کا خوبصورت شہر ہے اور مکہ کی خوبصورت وادی ہے، بیت اللہ کا صحن ہے، مطاف ہے، یعنی جہاں آپ جا کر طواف کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں جا کر ساتھ دیں، سمیٹنے کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، میں نے سفر پہ جانا ہو، آپ نے سفر پہ جانا ہو، تیاریاں ہفتہ پہلے مہینہ پہلے شروع ہو جاتی ہیں، کبھی ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، جی یہ کریں وہ کریں، وہ چیز لے لیں یہ چیز لے لیں، یہ پیکنگ کر لیں وہ کر لیں۔ لیکن حیرانگی کی بات، اتنا بڑا سفر تھا، سرکار بھی جانتے تھے لیکن سرکار سو رہے ہیں۔ سوئے کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب دل تسلی کے اندر ہو تو پھر یوں محبتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو آرام ہے، اور ایک روایت کے مطابق دائیں سائڈ پر سرکار کے چچا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آرام فرما ہے، سیم اسی کمرے کے اندر دوسری طرف آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ جو ہے وہ آرام فرما ہے۔ یہ تین جو ہے وہ خوبصورت، اور ان میں آمنہ کا نام تشریف فرما ہے۔ جناب جبریل حاضر خدمت ہوتے، رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، چھت کو جو ہے وہ شک کرتے ہیں اور اب کرتے ہیں بارے الہ تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ فرمائے کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج اور محبت کی گلیوں میں دیکھا۔ پوری رات نگائے سرکار کو بیدار فرمایا، فرمایا جبریل کیا ہوا؟ فرمایا ان ربک مشتاق الی لقائک، میں طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا۔ سرکار آرام فرما رہے، فرمایا اٹھیے نا سرکار، رب مشتاق ہے، آپ مہربانی فرمائیے، تیاری کی۔ اور یہ وہ دور تھا جب طائف کی جو ہے وہ تنگ گلیاں بھی، طائف کے تنگ بازار بھی، اور طائف کے جو ہے وہ آوارہ نوجوان پتھر برسا چکے تھے، جب جسم کئی بار نوجوان ہو چکا تھا، پریشانیاں بڑھ چکی تھی، اور میں سونیا تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھ۔ یہ ستاتے ہیں تو یہ ستانے کی حد کریں گے، ہم عطائیں دیں گے، اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، ہمیں انوار و تجلیات اور ایسے ایسے انوار اور ایسے ایسی چیزوں سے مشاہدات کروائیں گے، سونے جڑیاں کو تکلیفاں آئیں ہیں کہ تسی بھول جاؤ، مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، دیکھنے کا مزہ آج ہی یاد۔ بس اس بات کو یاد رکھنا، دیکھنے کا مزہ آج ہی یاد۔ جناب جبریل حاضر خدمت ہے، سرکار کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور جو ہے وہ آپ کے دل مبارک کو جو ہے وہ کھولا دیا۔ اب حیرانگی کی بات ہے، یہاں ہارٹ بریک ہو جائے، دل جو ہے وہ دل کے بعد کمزور ہو جائے، گھٹن بندہ محسوس کرے، بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جناب جبریل میرے سینے کو شک کرتے ہیں، سینے کو کھولتے ہیں، دل نکالتے ہیں، سونے کی پلیٹ میں رکھتے ہیں، آب زمزم سے دھوتے ہیں، جنت کے پانی سے دھوتے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں میں اپنے دل کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار زندگی کے لیے دل کے محتاج، میں آپ محتاج ہو سکتے، ابھی میں تو ہو سکتا ہے ادھر کی بات ختم ہو جائے اور میں نہیں گر جاؤں، اور آپ کہیں گے دل کو پتہ نہیں کیا ہوا، ہارٹ اٹیک سا ہوا ہے، پتہ چلا گیا، پتہ چلا سرکار دل کے زندگی کے لیے دل کے محتاج نہیں ہے۔ سرکار اپنے دل مبارک کو دیکھ رہے، دل بند کیا گیا، نورانیت بھری گئی، اس لیے نہیں تھا کہ ناپاکی تھی یا پلیدی تھی، دل تو پہلے بھی منور تھا، مزید انوار و تجلیات کے لیے دل کو جو ہے وہ آراستہ کیا جا رہا تھا، سجایا جا رہا تھا۔ میں سونے براق آیا ہے، اب براق برق عربی زبان کا لفظ ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں لائٹ، اردو میں کہتے ہیں بجلی، اور میں بجلی، لائٹ یا برق۔ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا بتاؤ کہ لائٹ کیا ہوتی ہے؟ آئنسٹائن کہتا ہے، بعد میں نیوٹن آیا، میکسویل آیا، سب نے جو بڑے بڑے اپنے نظریات پیش کیے۔ آئنسٹائن کہتا ہے لائٹ یہ ہوتی ہے کہ 3 لاکھ کلومیٹر جو ہے 3 لاکھ کلومیٹر کتنی دیر میں طے کرتی ہے؟ آئنسٹائن کہتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر۔ کتنے سیکنڈ کے اندر؟ نیوٹن نے تھوڑا اس اختلاف بھی کیا، اس نے کہا نہیں نینو سیکنڈ میں بھی کر سکتی ہے کبھی کبھی۔ اچھا یہ بات بڑی مشکل سی ہے، لیکن میں جس بات کو لے جانا چاہتا ہوں، کاش آپ میرے ساتھ مل جائیں اور پھر آپ بات کو سمجھ پائیں۔ اب براق اور برق اس بات کو یہاں روک کر کے پہلے آئنسٹائن کی بات سنیے گا۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے اندر لائٹ ہے وہ طے کرتی ہے۔ اب اگلا نظریہ آئنسٹائن کا سنیے۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ہے وہ لائٹ کے ساتھ، بجلی کے ساتھ سفر کر سکے، لائٹ کی طرح تیز ہو، کوئی انسان نہیں ہے، کسی کی پاور نہیں ہے، کسی کے ساتھ یہ طاقت نہیں ہے۔ اچھا فور ایگزامپل، فرضیہ طور پر بفرض محال آئنسٹائن کہتا ہے اگر کسی بندے کو لائٹ کے ساتھ لگا بھی دیا جائے، دوڑایا بھی جائے، آئنسٹائن کہتا ہے وہ چلا تو جائے گا لیکن اب اس کا واپس آنا ممکن نہیں، واپس آنا پاسبل امپوسیبل ہے، بالکل ناممکن ہے، یہ آئنسٹائن نے کہا۔ لیکن سرکار جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں، اب اس نظریے کو دیکھیے گا، ادھر سرکار کو دیکھیں، ہمیں برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کیسی بنا 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ میں رفتار طے کرتی ہے۔ سرکار جس سواری پر سوار ہو رہے ہیں اسے کہتے ہیں براق، یعنی بجلی نہیں بلکہ بجلی کا گھر، بجلی کا ہائٹ، دا لائٹ، دا ہیڈ پاور آف لائٹ، اتنا بڑا جو ہے وہ جانور،
اتنا کمال جانور جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہیں اس کا قدم جاتا ہے. وہ سیکنڈ میں طے کر رہی تھی کہ نینو سیکنڈ سے بھی پہلے جا رہا ہے. سرکار موجود بھی ہیں اور کمال دیکھیے نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے بڑے جانور پر سر جو ہے وہ انسان جیسا, اس کی دم جو ہے وہ اونٹ جیسی, اس کے پاؤں جو ہے وہ گائے جیسے, اور سینہ سرخ چمک رہا ہے, گردن شیر جیسی, اتنا اچھلے چلے تو کمال کر دے. سرکار اوپر جب بیٹھے آنکھوں میں آنسو آئے. بات حق محبت والی, میرا دل کرتا ہے ہر بات پہ روک کر آپ کو جو ہے وہ سناؤں, لیکن وقت کے دامن کے اندر کمی اور میں نے لمبا سفر کرنا ہے. سرکار جب بیٹھے تو چشمان اقدس کے اندر, اب میں نے بھی سفر پہ جانا ہو, آپ نے بھی جانا ہو, سفر میرا بھی آپ کا پسندیدہ ہو اور محبت والا ہو, خوشی سے پورے نہیں سماتے, رات کو نیند نہیں آتی لیکن سرکار سو رہے ہیں, سواری پہ بیٹھے رو رہے ہیں. جناب جبریل آئے, سونے رون دی رات نہیں, تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں, دیکھنے کا مطلب کیا اس میں, یہ تو مزے کی رات ہے, تو رونے کی رات تو نہیں ہے. اب سرکار نے جو بات کہی دل کی دستی پہ لیں گے آپ, میرے محبوب فرماتے ہیں اے جبریل تو کہتا روتا کیوں, مجھے امت یاد آ رہی, مجھے امت کہتے یہ درود کب پڑھنا ہے, نماز سے پہلے پڑھنا ہے, یہ بعد میں پڑھنا, اذان سے پہلے پڑھنا. ابھی امتی کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ درود کہاں پڑھنا ہے. اس واسطے سے کہتے سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا, امت لئی رو رو کے دعا. جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نو دی رات نہیں, تسی اتنے لمبے سفر, اتنے پاکیزہ سفر, سرکار آپ دی بارگاہ کے اندر رب تمہارا مشتاق, لیکن یا رسول اللہ رو دی سمجھ نہیں آئی. سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا, امت لئی اور رب اپنے گناہگاروں بھیجے درتے, فمن جاؤک فاستغفر اللہ, فمن جڑے گناہ کر بیٹھو, اپنی جانت دے ظلم کر بیٹھو, دروازہ معبود دے میری یاد کو لا جاؤ. رب اپنے گناہگاروں بھیجے درتے, سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا, امت لئی رو رو کے دعا. میری طاقت کوئی خاص لمٹ ہے, لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں سونے بال سے باریک, تلوار سے تیز, اور سرات پیچھی ہوگی. سونے کے تواڈے غلام جدو آن گے تو میں اپنے پر پیچھے, جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. اب دیکھیں نا, اگر جناب جبریل محبت کریں, سرکار بھی امت کے غم میں روئیں, پھر سمجھے چاہیے نا سرکار کی من رہی, ہمیں بھی تو چاہیے. تو اس لیے جو آپ سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, محبت سے پڑھا, بغیر کسی سے پوچھے درود پڑھا کریں. وہ کہتا ہے میں اس وقت نہیں پڑھا, لیکن اسی وقت ہی پڑھیں گے, جس وقت وہ منع کرے اسی وقت ہی پڑھا کریں. سرکار کی محبت, کیونکہ حضور علیہ السلام کی محبت ایسی محبت ہے جو ہر حال میں قبول ہے, اگر دل سے نہیں بھی کرے تب بھی قبول ہے. درود جب بھی پڑھیں, چاہے ہے وہ محبت میں پڑھے, خواب میں پڑھے, جس انداز میں پڑھیں گے, درود ایسی ہے وہ خوبصورت نعمت ہے اور ایسی خوبصورت عبادت ہے, ہر دور کے اندر ہر وقت کے اندر قبول ہے. آپ محبت سے بولے سناؤ. جناب جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ اجازت ہو تو پھر چل پئیے, قرآن کر سونے میرے جسم پہ ہاتھ لا لو تاکہ نشانی لگ جائے کہ قیامت والے دن پھر میرے تے سواری کرنا. جناب جبریل علیہ السلام فرماتے سرکار نے جو ہے وہ براق کو ہاتھ لگایا, نشانی عطا کی, اور جب عطا کی تو اب اس براق کا جو ہے وہ قدم, اس کا جسم جو ہے, اس کی جو ہے ہائٹ ہے وہ 40 ہاتھ اوپر بڑھ گئی. سرکار اوپر بیٹھے اور جب بیٹھنے لگے وہ چونکہ جو ہے وہ اٹکیلیاں کرنے لگا, کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے خوشی کی وجہ سے. جناب جبریل نے ڈانٹا, جب ڈانٹا تو اس کے جو ہے وہ جسم پر پسینہ جاری ہوا, کب کب آنے لگا. جب تو پسینہ آیا تو پسینہ نیچے گرا. علماء کے علامہ ابن ساکن نے لکھا, امام بیہقی نے لکھا, اس کے پسینے سے موتیے کے پھول پیدا ہوئے. سبحان اللہ. جس کی سواری کے پسینوں سے پھول بنتے ہوں, بتاؤ اس نبی کے پسینے کی حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی کیا آپ بولے نظر سبحان محبت والی بات ہوگی. آپ کو اندر کو دیکھ کر خوشبو سن کر محبت سے بولے سبحان. جناب جبریل حاضر ہے, یا رسول اللہ مہربانی فرمائے, اگر آپ
जो है वो इजाजत फरमाए तो सफर शुरू किया जाए। सफर बड़ा लंबा है, लेकिन याद रखना अब यहाँ पर बर्क और बुराक को रखना। एक बर्क बिजली थी जो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर तय कर रही थी। बुराक बिजली का हेड पावर था, बिजली का घर था। सरकार बैठे आप देख रहे हैं, सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि सतह जमीन से नीचे भी देख रहे हैं। मैंने मिसाल बताई कि अगर मैं बात गुजर रहा हूँ, बाइक पर थोड़ी सी रफ्तार ज्यादा हो जाए, कोई मोहल्लेदार, मेरा पड़ोसी, रिश्तेदार, करीबी मुझे नजर नहीं आता, नजर आ भी जाए तो पहचान नहीं होती। आप मुझे गिला करेंगे, गाड़ी साहब घर कोई नहीं, तुसी मैंने चुप के नहीं लेके आए, मैंने गाड़ी पे बिठा लेंगे, तो जोर नहीं से लगना। अब मैं कहूंगा भाई जान मैंने देखा होगा तो मैं जरूर उठाता, मैंने देखा नहीं था। अगर देख भी लिया तो पहचान नहीं आई। अब मेरा हाल आपका हाल ये है, अगर गाड़ी पर बैठ जाए, ऐसी गाड़ी जिसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा 40 की, 50 की, 100, 120 की रफ्तार में, हमारे औसान खता हो जाते हैं, नजर कोई नहीं आती, समझ नहीं आती। लेकिन सरकार जिस सवारी पर बैठे हैं वो बिजली नहीं है बल्कि बिजली का हैंड पावर है। जहां नजर जाती है वही कदम जाता है। लाखों मील नैरो सेकंड में तय करने वाले बुराक पर सरकार बैठे हैं। इल्म का हाल देखिए, सब का हाल देखिए। सरकार ऊपर तो ऊपर, ज़ेरे ज़मीन कब्र को भी देख रहे। मैंने मूसा को देखा, कहाँ देखा? सुने ऊपर देखा, मैं ऊपर नहीं, ऊपर तो देख ही रहा था, तेरे ज़मीन भी देखा। वहां से गुजरने वाले किसी ने लिखा ओ जी यहाँ से पता नहीं है, वहां से पता नहीं है, पता नहीं कहां से पढ़ के आते हैं। रब पे काबा की कसम, रब सरकार के इल्म का हाल तो देखिए। और सरकार फरमाते मैंने देखा कब्र के नीचे इंसान है। इंसान कौन है? मर्द है या औरत है? मैं मर्द है। जब मर्द है तो कौन है? मैं नबी है। नबी कौन सा? लाखों नबी आए तो मैं मूसा है। कर क्या रहे? मैं खड़े हैं। अच्छा खड़े क्या कर रहे हैं? सरकार के इल्म और सब का हाल तो देखिए। और मैं फैला हुआ कायम युसल्ली फी कब्री, वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ चली आले मोहब्बत की, आले इश्क की। फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माना होते हैं 3। फरमाया पहला माना नमाज, दूसरा माना दुआ, तीसरा माना दुरूद। फरमाया सोनिया मूसा इस वक्त की कर रहे सोनिया बड़ी जात पे दुरूद पढ़। तुझे देख मैं तुझे देखूं, देखने का मजा। यहाँ पर बात बड़ी मोहब्बत वाली है। सरकार आगे चले, 3 ब्रेकें हुई। पहली ब्रेक लगी मदीना शरीफ। ये खजूरों का नस्ल है दुनिया मदीना के जिसमें उसी हिजरत का कि ऐसे आना है, लिहाजा यहाँ पर नफल अदा फरमाइए, नफल अदा फरमाए। सवारी पर बैठे फिर दूसरी ब्रेक लगी। फरमाया ये वो जगह है, फरमाया कि तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं को जो शिकन तरानी। मैं यही वो जगह थी जनाब मूसा अर्ज़ कर रहे थे, मौला मैंने अपना दिखा, अपना दीदार अता फरमा। सोने हम कानू बेन मंगे दीदार अता हसन तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं वो जो शर्म तरानी। आवाज़ आई नहीं तरानी मूसा को नहीं देख सकता। कहीं तकाज़े रिसालत के थे, वहां कहा मूसा नहीं देख सकता। इधर आवाज़ आई सोने आओ, ऐसा खूबसूरत मंजर होगा, सोने आओ ना। अब सरकार दूसरी जगह पर ब्रेक लगी। मैं ये पूरे सीना है, ये पूर्ण पहाड़ है, यहाँ तुरंत अदा फरमाइए। आगे गए, तीसरी ब्रेक लगी। सोने ये बैतुल लहम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश, यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई थी। सोने को नफल अदा फरमाए। आप जब वो आगे चले, जब मस्जिद अक्सा पहुंचे, देखे मेरे मूसा अलैहिस्सलाम थे मौजूद। आप तवज्जो रखिएगा, मैं समझाना चाह रहा हूँ और फिर ये गारंटी के साथ और दिल की दस्ती पर बातें लिख के ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिनके पास पढ़ा है आहले मोहब्बत है, आहले अकीदत है, आहले नजर है। वो कहते थे इश्क की बै जुबानों से नहीं नज़रों से मिलाई जाती है, सीनों में समाई जाती है। सरकार वहां पहुंचे, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम भी वहां थे। अब समझ नहीं आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ कब्र में खड़े हैं, वहां मस्जिद अक्सा में पहुंचे। हम सुन चुके हैं कि बिजली उसको कहते हैं जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड में तय करती है, बुराक उससे भी तेज है। अब यार समझ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम तेरी अज़मत तो कुर्बान जाइए, वो तो बिजली बुराक इससे भी ज्यादा तेज, अभी यहाँ है अभी वहाँ। अब यहाँ पर फिर सवाल हो देखे तुम कहते सरकार की शान इतनी बड़ी है, सरकार की शान इतनी बड़ी है, क्यों है? क्या हो गया? आप कहते इतनी बड़ी शान है, देखो मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए। मैं ये तो समझ नहीं आया, इसकी अहमियत लगाकर देख तो समझ आती। और मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे थे अपनी ताकत से,
मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे थे अपनी ताकत से, आप पहुंचे थे बुराक की ताकत से। कोई पता ये भी चल गया कि बुराक की ताकत इंसानों से, आइंस्टाइन का नजरिया तो चला गया पता नहीं कहां। पता ये चला कि इंसान की ताकत ज्यादा। अब इंसान कौन, जिन्हें दुनिया मूसा अलैहिस्सलाम कह दिए। अब आगे मैं चलना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। सरकार जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे, मस्जिद यहाँ बात से में रखिएगा ताकि भूले ना। सरकार मस्जिद अक्सा पहुंचे, सवारी को बांधा गया। अब जेड़ी सवारी 40,000 साल को इंतजार करन दी सी, सोने तुसी रस्सी ਨੂੰ बांध क्यों रखा है? उम्मत को बताना मकसूद था। मैं जब भी कहीं जाओ ना तो अपनी सवारी को बांध दिया करो। अच्छा सवारी तो चलिए कि गाड़ी साहब कार दे मोटरसाइकिल का जमाना दे, पता नहीं हम कहां सफर करेंगे। मैं तो फिर उसके लिए लॉक का इंतजाम करो, उसकी सेफ्टी का, अगर कहीं पार्किंग वगैरह तो वहां खड़िया। मतलब ये है कि अपनी सवारी को खुद जो है वो सेव करके जाया करो। मेरे महबूब उम्मत को आवाज भी बता रहे हैं, तालीम उम्मत का एहतमाम भी हो रहा है, वरना भागने वाला जानवर तो नहीं था। सरकार जनाब जिब्रील ने है वो पत्थर की तरफ इशारा किया, उंगली का इशारा हो जाए तो उंगली पत्थर की सुराख होगी। अब जिब्रील के हाथ का कमाल देखिए ना, अगर वो इशारा करे तो सुराख हो जाए। अब ये जिब्रील वो है जो सरकार के दरबार में, सरकार की बारगाह में। अब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सरकार मैं अजान देना वाले फिर तुसी नमाज की तैयारी फरमाओ। अच्छा यहाँ पर फिर एक मसला बताती है कि अब सारे नबी 1.25 लाख नबी आए सन मेराज की रात, और यहाँ पर मुझे एक सैकी शेर याद आ रहा है। सुभान अल्लाह, बोलेंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह दे सारे नबी बड़े सोहने सन, लेकिन ऐसे भी सन हजरत यूसुफ जैसे शहजादे अल्लाह ने इतना कमाल हुस्न अता किया था। जब मिस्र के अंदर पड़ा ना अक्का, और बड़े बड़े जनाबे वाला जो है वो भूख से मर गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जब अल्लाह ताला ने इम्तिहान खत्म किया, फरमाया यूसुफ चाप बुलाओ के ले आओ। इन्होंने कहा जिन भूख लगी ना फिर आ जाओ मैदान के अंदर, मैं खाने देता हूं। मैं फरमाया नहीं, बड़े हुस्न जाएगा। 1 महीने से भूखे प्यासे यूसुफ को देख देंगे तो भूखा होते ना, अपने होते प्यारे होते, जिनको देखकर भूख उतर जाती है, प्यास उतर जाती है। कहते जी उनके साथ ना बड़ा गिला था, बड़ा शिकवा था। ये बात शायद किसी को समझ आए। मेरी ना उनसे लड़ाई हुई और मुझे बड़ा गिला था, शिकवा था। मैंने कहा जब मिलेंगे तो बात सुनाएंगे। बड़े गिले शिकवे इकट्ठे करके रखे थे, जैसे सामने आए तो गिले शिकवे गए। सुभान अल्लाह। अब दिल में ख्याल है अच्छा पहले गिले शिकवे जो इकट्ठे किए थे वो भी उन वाले इकट्ठे करके सुनावांगे। हर बार वो भी मिलते रहे और शिकवे भी भूलते रहे। सुभान अल्लाह। निकल के वापस की आती जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोने नमाज पढ़ाओ। नमाज में फिर एक मसला है, अगर सारे जनाबे वाले, अगर इमाम साहब है तो फिर तो गलत हो गई, इमाम साहब ने पढ़ानी है। अगर इमाम साहब ना हो और बहुत सारे आप सफर कर रहे हो, अब उनमें देखा जाएगा कि मकाम और मर्तबा किसका ज्यादा है। जो मकाम और मर्तबे में बड़ा होगा मुसल्ले पे वही आएगा। सुभान अल्लाह। इस बात को सुनिए और फिर मैं इसे सुनाता हूं, मुसल्ले पे वही आएगा। अब जनाब अगर मर्तबे बराबर हो तो सारे नबी सन, वैसे तो तीन उसमें फुकनाबाद मुलाकात कि उन्हें बात को फजीलत अता फरमाई, लेकिन जनाब आदम भी मौजूद सन, इब्राहिम भी मौजूद सन, ये आप पे आबाओ अजदाद भी थे सन। फरमाया कि मकाम और मर्तबे में बड़ा हो फिर देखा जाएगा तकवे में कौन ज्यादा है। तकवे में भी सारे कमाल के थे, सबका कमाल तकवा था। 1.25 लाख नबी सब तो आम बंदा नहीं सी। अच्छा फिर देखा जाएगा इल्म किसका ज्यादा है। फरमाया सब इल्म के शहंशाह थे। वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम का तमाम इल्म अता फरमाया। फरमाया चौथे नंबर पे देखा जाएगा सोना क्या है। सुभान अल्लाह। देखा जाएगा इस वास्ते शायद ने कहा मेराज दी रात नु अक्सा विच ते कई बन जुड़ के यूसुफ आ बैठे। मेरे राज दी रात नु अक्सा विच ते कई बन जुड़ के यूसुफ आ बैठे। रे कंगी पिंगरे वाला तू अखधार कजल्दी सुनदिया है आया मिस्र बैठा ते हन मिस्री हाथ कटवा बैठे। जना जफर नबी सोने झलक भी थई बदमो विचों गलियां पार सोने कट दुल हो नहीं सका। कहते इब्राहिम आदम ईसा मूसा सारे नबी आए हैं, लेकिन सोने मुसल्ले इमाम दे तुसी आओ क्योंकि साडा कीदा इमाम सबसे औला नबी सबसे औला
السلام جیسے بڑے پیغمبر بھی آئے نے، جناب موسیٰ بھی آئے نے، جناب عیسیٰ بھی آئے نے، جناب سلیمان پوری دنیا تے حکومت کرنے والے بھی آئے نے، جناب داؤد بھی آئے نے، لیکن سب سے اولا نبی، سب سے اولا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء. کمال ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، فرمایا عام لوگوں کو لے کے ولیوں تک، فرمایا ولیوں کو لے کے رسولوں تک، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سرکار نے نماز پڑھائی، جناب دی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سونیا مدینے دے تاجدارا ہن مہربانی فرماؤ تھوڑی دیر بیٹھو گے، اللہ دے نبی خطبے دین گے. سبحان اللہ. اب ایک خطبہ میں دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اب سبحان اللہ بھی بول رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، لیکن کیسا منظر ہوئے گا کہ تو 1.25 لاکھ نبی آئے ہوں گے تے جناب والا خطبے واسطے اللہ دے نبی جدا نام امامی اسم گرامی حضرت آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. جناب آدم علیہ السلام جناب والا منبر تے تشریف لے آئے، مسجد جناب والا کی مسجد ہے، بسی موڑ دی مسجد، لاہور دی مسجد، پاکستان دی مسجد، فرمایا نہیں، مسجد الاقصی اللہ رب العزت دی دنیا کے اندر بنائی جانے والی دوسری بلڈنگ، پہلا جناب والا کعبہ، پہلا قبلہ مسجد اقصی دا منبر. جناب آدم علیہ السلام کہنے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تیری حمد و ثنا، تیری عظمت اور شان، ساری بلندیاں تیرے واسطے. یا اللہ تو میں ابو بشر بنایا ہے، سارے انسانوں تو پہلے پیدا فرمائے. یا اللہ تو میں جنت کے اندر بھی ٹھہرایا ہے، دنیا کے اندر جا کے میری وجہ تو جناب والا سلسلہ کائنات چلایا ہے. یا اللہ تیری بڑی مہربانی، اپنی تعریفاں بیان کیتیاں بیٹھ گئے. جناب ابراہیم آئے آتے کہنے یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تیری تیرا شکریہ، تیری حمدہ سلام، تو نے نارے نمرود بھی تو نجات عطا فرمائی، میرے واسطے نارے نمرود جناب والا ٹھنڈی بنائی. اے اللہ تیرا بڑا شکریہ. جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو میں نے عصا عطا کیتا، میں نے فرعون کے مقابلے کے اندر فتح عطا فرمائی. جناب عیسیٰ یا اللہ تیری مہربانی، تو میرے ہتھاں تے لا علاج مریضوں کو شفا رکھی. یا اللہ تیری مہربانی، میرے ہتھاں تے مردیاں کو زندہ فرمایا. جناب داؤد آئے یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تیری بڑی مہربانی، تو میرے ہاتھ کے اندر لوہے نرم فرمایا، میں جتھے جاتا سا موڑ دیتا سا. جناب سلیمان آئے یا اللہ تیری بڑی مہربانی، یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو ہوا مانو مسخر فرمایا، ہوا مانو میرے قبضے کے اندر فرمایا. جہاں تے حکومت عطا کی تھی، سارے نبیوں نے اپنی شاناں بیان کی تھیں، لیکن جب سرکار آئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین وجعلنی بشیرا ونذیرا. جیسے بیٹھے ہوں اور پھر اس میں غیر موجودگی میں ایک دو آپ میرے سامنے بیٹھے میں آپ کی تعریف کروں، میرے نمازی بڑے چنگے نہیں جی، میرے نمازی بڑے چنگے نہیں، میرے نمازی بڑے چنگے نہیں. لیکن ایک دفعہ ایسا کوئی باہر سے بندہ آئے اور وہ آپ کو بتا کہ یار آپ کے قاری صاحب نے آپ کی تعریف کر رہے تھے، میرے نمازی بڑے چنگے نہیں. میں یقین کرو تو خوشی ہوئی کہ نہیں؟ کرو گے یار قاری صاحب نے حق ادا کرتا ہے یار، سامنے تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خوش آمد ہو سکتی ہو، اسی نہیں سو ساڑیاں تعریفاں کرم دے ایسا. جب میں واپس آؤں گا
نے کہا کہ فلاں بندے کو آپ نے میری تعریف کی تو مزہ آ گئی، کمال ہو گئی. اب سامنے اور پھر ہم 15 لوگوں کے اندر ایک جیسے لوگوں کے اندر بیٹھ کر تعریف کرنا، میں بہت دور تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، شاید آپ پہنچ پائیں. سرکار منبر دے اور فرماتے ہیں یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو میں نے بشیر بنائے، بشارت دینے والا بنائے. یا اللہ تیری بڑی مہربانی، یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو میں نے ڈر سنان والا بنائے. اور یا اللہ تیری حمد و ثنا اس واسطے تو میں نے بہترین امت عطا فرمائی. سرکار بنا کون کرے گا امت نہیں لگاتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ وہ جی وہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے. برکت والی رات ہے نا. میں تو اب جو جس بات پہ بیٹھا ہوں میری ذمہ داری ہے میں یہ بات کرنا. اب ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم یہاں بیٹھے سرکار میں دیکھ رہے ہیں سرکار اس انداز سے لگانا سرکار دا دین مصطفیٰ کے لباس کے لیے. سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو میں نے بہترین امت عطا فرمائی. جیسی کہنے سرکار بنا لطف و عطا امت نہیں رو کے دعا. سرکار نے امت جب وہ سارے نبیوں کے سامنے شان بیان کر کی تھی نا، سارے نبی حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں یا اللہ تیری بڑی مہربانی. شامہ سامو بھی عطا فرما کے پاس بیٹھے ابراہیم علیہ السلام سب توجہ میری طرف سب میری طرف دیکھیں آنے والا ہے. جناب ابراہیم کو بیٹھے سن اور جناب ابراہیم کہتے سن فرمایا کہ سونیا مطلب بات کر رہا ہوں بیچ میں کوئی بول کر بات کی تصدیق کر دے گال بہت چس والی بن جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں سونیا حق ادا کر دیتا ہے. یقیناً یہ فضیلت آپ کو اس لیے ملی ہے، یہ شان اس لیے ملی ہے کیونکہ آپ ہی بہتر ہیں، امت بڑی بہترین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا صدقہ مکمل ہوا، ملاقات ہوئی، آباد ہوئی، لیکن یاد رکھنا لیلن رات کے چھوٹے سے حصے میں اور جب سرکار جا رہے تھے نظام روک دیا تھا کائنات کا نظام، کیونکہ حضور جانے کائنات سرکار جانے کائنات. اس لیے علماء نے لکھا پانی چلتا رہا اور کنڈی ہلتی رہی، کنڈی کو جو ہے وہیں بند کر دیا گیا، کائنات کا نظام روک دیا گیا. جناب اسرائیل کو حکم ہوا اسرائیل جی میرے مولا فرمایا آپ جتنی دیر تک میرا محبوب میرے جنگوں میں نہیں آتا تب تک روحیں بند کرنا جو ہے روحیں قبض کرنا ختم کر دے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو بریک کر دے کیونکہ میرا محبوب آ رہا ہے. محبوب آ رہا ہو، کسی کی جان نکالی جا رہی ہو، یہ تو خود جانے کائنات ہے. سرکار کا آگے سفر شروع ہوا. اب یقین رکھیے یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ. جو ہے بابا آپ کہیں گے تو آپ نہیں چلیں گے، صرف 7 آسمان سننے بات ختم کرتے ہیں. توجہ سے بولے سبحان اللہ. میرے کہنے لگا نہیں ختم کر اونچا بولے سبحان اللہ. جناب جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ اجازت دیں تو پھر اگلے سفر شروع کریے. زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ نیرو سیکنڈ سے پہلے براق جا رہا ہے. جب پہلے آسمان تک پہنچے آسمان پہ دستک ہوئی. میں کون؟ فرمایا جبریل. نال کون ہے؟ فرمایا سونا محمد. میں آپ کو بتاؤں یہاں یہ تعلیم امت بھی ہے. میں اپنے گھر میں بھی جاؤ دروازے پہ دستک دو تو دستک نہیں دیتے تو خاص کو بزرگ کا جو سن وہ جاتے جناب خاص مارتے سن ایسا کہ آواز تاکہ وہ گھر میں ماما بہنا بیٹھے ہیں وہ ذرا اپنے معاملات بہتر کر رہے ہیں. تو یہ تعلیم امت بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کو کس انداز سے چلنا ہے. سرکار حالانکہ یہ زمین و زمان آپ کے لیے بنائے گئے تھے تو کیوں دروازے پر دستک دی؟ میں اس لیے میں آسمان کو سجایا جا رہا ہے. آسمان کو دسیا گیا سرکار ہیں جن واسطے آسمان بنے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے یہ بعضوں کا انتظار بھی بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. کون تھا جبریل؟ کون ہے؟ نال فرمایا سونا محمد. فرمایا جلدی اور نبی دے دے قرار کی جا رہی ہے. پہلے آسمان پر پہنچ اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں آدم مسجد اقصی میں بھی ہیں وہاں پہلے آسمان پر پہلے پہنچے. اب یہاں ذہن میں رکھیے حضرت آدم علیہ السلام مسجد اقصی میں بھی وہاں آسمان پہ پہلے پہنچ. اب یہاں کسی لکھنے والے نے لکھا وہ دیکھیں جی آدم کی شان کو زیادہ ہوئی. آدم علیہ السلام کی شان زیادہ
نہیں ہے، شان تو سرکار کی زیادہ ہے، بس یہ بتانا مطلوب تھا کہ آدم علیہ السلام اپنی طاقت سے گئے، سرکار پاک کی طاقت سے گئے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام مقتدی ہیں، مقتدی کا حال یہ ہے امام الانبیاء کی پرواز کا پھر رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا میں مرحبا بالابن الصالح، میں میرا سونا پتر مرحبا سونا پتر خوش آمدید، جی آئے وہ آدمی ہے، میں سونا پتر ابن صالح، صالح کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت اچھے اعمال والا۔ پنجابی ایسا سے کرے پنجابی کی اپنی چسپ سونا پتر مبارک ہوئے، آمد مبارک ہوئے، مرحبا خوش آمدید، جی آئے ہیں۔ بات چیت ہوئی جتنی دیر سرکار نے چاہی، پھر جناب والا اجازت ہوئی چلے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، لیکن یہ فاصلہ صرف ہمارے لیے، ادھر فاصلہ کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ جلدی سے جلدی جا رہے تھے۔ دوسرے آسمان پہ دستک ہوئی، کون؟ فرمایا جبریل، نال کون ہے؟ سونا محمد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام چچا زاد بھائی نے ایک جناب والا دو اللہ کے پیارے پیغمبر موجود سن، گات بات ہوئی، ملاقات ہوئی، جتنی دیر رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے چاہا بات چیت ہوتی رہی۔ تیسرے آسمان کی طرف چلے اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام حسن شہزاد تیسرے آسمان پر موجود ہیں۔ جب جو دستک ہوئی پوچھا کون؟ جبریل، نال کون؟ سونا محمد۔ میں جلدی بڑے انتظار کیتے جا رہے ہیں۔ جب چوتھے آسمان کی طرف چلے، چوتھے آسمان پہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام، دروازہ کھولا کہ میں سونا محمد جلدی آؤ۔ ادریس علیہ السلام سے بات چیت ہوئی۔ پانچواں آسمان حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی۔ جب چھٹے آسمان پہ پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ گل بڑی چاس والی ہے، دیکھتے قوم محبت سے سنتا ہے، سنے گا محبت سے۔ موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، جب روئے تو میرے محبوب نے فرمایا سونے موسیٰ روم دیدار تے نہیں، اب یاد تو آ رہا ہوگا نا، اگر وہ بار بار کہتے تھے یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما، سرکار جا رہے انہیں ایک دل میں یہ بھی پریشانی تھی مجھے دیدار نہ دیا، سرکار فرماتے ہیں جب اے موسیٰ کو دیکھی ہے فرمایا کہ آپ کی امت کی خوشی میں آنسو آ رہے آن جاما کونا تو جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا، میں تو اپنی ادا کر سکتا، آپ کو بول رہے میں قرآن جاما کونا تو جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا، کتنی بڑی شان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ہے وہ ساتویں آسمان کی طرف، یہ حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ چلنے لگے۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دو پتر سن، ایک دن اسحاق ایک دن اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کی جو 70,000 نبی دنیا جائے، اسماعیل پاک کی جو صرف سرکار علیہ السلام آئے۔ ظاہر سی بات ہے آپ جو جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء آپ کا لقب ہے۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے جناب جبریل علیہ کرتے ہیں میں کوئی بڑے ابا حضور میں انہاں ابراہیم پاک یہ بدو دن سلام کرو۔ آپ نے جب سلام کیا نا تو جناب ابراہیم علیہ السلام سفید داڑھی بیت المعمور ذرا ٹیک لگا کے بیٹھے، مرحبا بالابن الصالح، سونا پتر جی آئے ہیں، خوش آمدید سونا پتر آئی ہے۔ میں اپنی امت کو پیغام دینا جنت دی بڑی بڑی سونی ہے، اور اندر پھول اور بھی سونے ہیں۔ میں سونے بتا دینا کیا چاہتا ہے، میں اپنی امت کو کہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات پڑھتے رہیں، جنت میں درخت بھی لگتے جائیں گے۔ دیکھیے بیت المعمور فرشتوں کا جو ہے وہ قبلہ ہے، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کعبہ شریف کالے رنگ کا یہ جو خانہ خدا ہے، بالکل اس کی سیر کے اندر ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جس میں ہر وقت 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ جو ایک دفعہ طواف کرتے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا، اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی بندگی بجا لاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک مقام ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا۔ اب یہاں پر مجھے رک کر بات کرنا پڑے گی۔ اللہ کے سارے نبی بڑے پیارے ہیں، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان پر سب کے سب نبی روک دیے گئے، لیکن اگر کون جا رہے ہیں؟ مجھے کہنا پڑے گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء
خدا تیری کیا سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا کہتے ہیں آخری جگہ، یہاں جو ہے وہ تمام فرشتے رک جاتے ہیں۔ یہ بیری کا اتنا بڑا درخت ہے، علماء نے اس کو لکھا ہے اگر یہ درخت زمین کے اوپر لگا دیا جائے تو اس کے پتے پوری دنیا پر پھیل جائیں۔ اچھا اس کا پھل کیسا ہے؟ ہمارے لکھا ہے اس کا پھل مٹکوں کی طرح ہے، جیسے پانی کے بڑے مٹکے نہیں ہوتے تو بڑے ہوتے تو چھوٹے، بڑے مٹکے مٹکوں کی طرح پھل ہے، اور اس کے جو پتے ہیں پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں، اور ہر پتے کے اوپر رب کا فرشتہ بیٹھا ہے تسبیح بیان کر رہا ہے۔ جناب جبریل رب کے جنگوں کی طرف جب چلنے لگے اب آواز آئی، جناب جبریل سنیا جی بس میری انتہا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ میرے بابو نے فرمایا جبریل انتہا پہلے ہوتی تھی، اب میرے ساتھ کچھ اور تو جائے گا۔ سبحان اللہ، روایت میں نے پڑھی ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ جناب جبریل کو سرکار نے فرمایا جبرائیل، یہ اکثر روایت ہم یہی سنتے ہیں لیکن جو روایت پیش کر رہا ہوں علماء نے کتب سیرت کے طریقہ سرکار نے فرمایا جبریل پہلے یہاں رکتا تھا، بلکہ بعض علماء نے لکھا معراج کی رات حکم ہویا رکے جبریل سدرہ تے میرے محبوب نو آکھو بن پوچھیا میرے محبوب نو آکھو بن پوچھیا جس سے پہلے تو نہیں جاتا تھا لیکن آج تھوڑی دیر میرے ساتھ جائے گا، کیونکہ ایتھے اقلاں والے ہار گئے تسی لگ سدرہ پار گئے، ایتھے اقلاں والے ہار گئے تسی لگ سدرہ پار گئے، اور جبریل بھی اے نہیں دس سکیا کہ تک جو رسائی۔ ایویں مل کے پڑھو کال ذکر مدینے ایدے بچ بھی بھلائی تیری ہے۔ سرکار نے جتنا چاہا ساتھ لے لیا، پھر عرض کرتے یا رسول اللہ اب میری انتہا ہو گئی ہے۔ اب ایک طرف ایک نے لکھا وہ جی سرکار نور نہیں تھے، سرکار تو بشر تھے، ہماری طرح معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ العیاذ باللہ انسان تھے۔ میں کہا دیکھیں بشریت کی انتہا، اب نور جو نور سے بنا ہے نور ہے، وہ نور ہو کر سدرۃ المنتہا پہ اجازتیں لے رہا ہے۔ سرکار کی نورانیت کا حال تو دیکھیے، حال تو دیکھیے، ضبط دیکھیے۔ سرکار بشر ہو کر لباس بشریت تھی لیکن نورانیت کمال تھی کہ نور ہو کے رک گیا ہے، بشر نور ہو کے آگے تھا۔ ایسے جو ہے وہ مقام اور مرتبے پر، اور پھر اس سے جو آگے سفر ہوا سدرۃ المنتہا سے آگے، وہ بڑا کمال تھا۔ کتنا کمال تھا، وقت کے دامن کے اندر کمی ہے، میں انتہائی مختصر وقت میں عرض کروں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھنے لگے تو نبی پاک نے فرمایا پھر 70,000 حجاب آئے۔ کتنے حجاب آئے؟ 70,000۔ نہیں والا حضرت بولے فرمایا کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے حجاب، 70,000 حجاب، اور پھر ان حجابوں کا حال یہ تھا کہ ان حجابات میں سے ہر ایک حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ۔ اب یہ کیسا منظر؟ فرمایا سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئے تو کیسے آئے؟ کیوں؟ فرمایا کہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ میں اٹھے جو کسرے دنا، دنا قریب جانے کے، کسر محل کو کہتے ہیں، اور میں محلات کو حجاب نہیں تھے، نور کے محل تھے جن ہر ایک محل کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ 70,000 ایسے حجاب آئے، ایسے محل کو آئے، اور میں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے تھی۔ یہ ایسا منظر تھا، نہ کوئی ارے کہنے والا تھا، نہ کوئی اوئے کہنے والا تھا،
نہ کوئی یہ کہنے والا تھا، میں کوئی گیا نہیں تھا، نہ کسی انسان نہ کسی فرشتے کی وہاں رسائی، میں کون؟ اور اس سے آگے والی بات سنی اور کمال بات، میں کہ وہ کمال حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب کھڑی تھی کہ بس و فرقت جنم کے بچڑے گلے ملے تھے، اور وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ سرکار اول، سرکار آخر، فرمایا یہ رب کے جلوے تھے، رب نے اپنے نور سے چونکہ بنایا تھا، اور اس کے رب کا نور اس کے جلووں سے اس کی طرف جو وہ ملنے جا رہا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تو اول آخر کے پھیر میں ہو، میں محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ میں وہ ایسا منظر نہ دائیں نہ بائیں، سراغ عین و متا کہاں تھا، میں کہ نہ اس وقت کہاں کب کیسے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے میں کچھ نہیں تھا۔ اب ہمیں پڑے ہیں یہاں جہت کو لا لے، جہت کہتے ہیں سائڈ کو، میں سائڈ میں حیران ہیں سرکار کدھر سے آئے ہیں کدھر جا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے طرف دائیں بائیں تو نہیں ہوگی جہاں کوئی ہوگا، جب کوئی تھا ہی نہیں، جب مکان ہی نہیں، جب کوئی مکین ہی نہیں، جب کچھ نہیں تھا، اور ایسے عالم کے اندر میں کہ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تو اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو، محیط کہتے ہیں دائرے کو، دائرے کی چال سے پوچھو کہاں سے آئے تھے کہاں کدھر گئے تھے۔ میں دائرہ بھی پریشان، میں ایسے، اور پھر وہ وقت آیا میں کہ آواز آئی بڑھ اے محمد۔ انتہائی وقت مختصر وقت کے اندر عرض کروں، سرکار فرماتے جب 70,000 حجابات، اس کے بعد کئی حجاب آئے، لیکن اب جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا ڈر ہو رہا تھا۔ ڈر کیوں ہو رہا تھا؟ میں رب کی بارگاہ، اتنی بڑی بارگاہ، فرمایا کہ کون سے کائنات کو وجود عطا فرمانے والے رب کی بارگاہ میں جانا تھا۔ فرمایا کہ اٹھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، فرمایا کہ جب جا رہے تھے تو جھجک بھی تھی، ڈر بھی تھا۔ ایسے عالم کے اندر فرمایا کہ رب نے جان لیا، کیونکہ رب جانتا ہے کہ میرا محبوب آ تو رہا ہے، لیکن دل کے اندر تکلیف ہے، پریشانی ہے، ڈر ہے۔ فرمایا کہ آواز آئی بڑھ اے محمد، بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھی، یہ کیا مزے تھے۔ اور سرکار فرماتے یہ جو آواز آئی نا، ادنو منی یا محمد یا خیر البریہ، اس تو کے چاسکا لیا۔ آپ اور میں کہیں جنگل کے اندر صرف مثال سمجھانے کے لیے تک بات سمجھ آئے اور بات ختم کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے اس مقام کو سمجھنے کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ اور میں کہیں جنگل کے اندر پریشان ہے، تکلیف میں، اچانک جو ہے وہ ہمیں کہیں ایسی کوئی آواز پریشانی والی، ہماری پریشانی کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا، بالکل سناٹا، اپنے قدم بھی ہمیں بوجھل لگ رہے ہوں گے۔ اب ایسے عالم کے اندر بندہ چاہ رہا ہوگا میں اپنے گھر میں جاؤں، اپنے دیش میں جاؤں، اپنی گلی میں پہنچ جاؤں، اور اچانک ایسے عالم کے اندر، اچانک آپ کی جو ہے وہ کاموں کے اندر آپ کے کسی دوست، آپ کے کسی پیارے، آپ کے کسی عزیز کی اگر آواز آ جائے تو جیسے آواز آ جائے گی تو پھر ہوگا کیا؟ آپ کے دل ناشاد نشاد آ جائے گا، دل بے سکون کو سکون آ جائے گا، دل بے قرار کو قرار آ جائے گا۔ میں جب آواز آئی ادنو منی یا محمد، میں سنے آ جا، اور میں کہ آواز آئی بڑھ اے محمد، قریب احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ فرمایا یہ آواز کس کی تھی؟ آواز سیدنا صدیق اکبر کی۔ حالانکہ رب کے جنم سے آواز آ رہی تھی، لیکن بولنے والا سنا صدیق۔ فرمایا کہ ایسے جھجکتے ڈرتے پریشانی کے عالم میں جہاں کچھ بھی متا دائیں بائیں اوپر نیچے کچھ بھی نہیں تھا، ایسے وہ ڈر والے عالم میں کہ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیسے جا رہا ہوں، اور میں نہ دل نہ رات کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک جب یاد دل یار یار مزار ہے، یار خار ہے، سب حجر کا ساتھی ہے۔ جب سرکار صدیق اکبر کی آواز آئی، سرکار فرماتے کہ جب وہ دل مبارک کو، دل مصطفیٰ کو سکون سا دیا۔ صدیق یہ کہا، اور میں پھر سمجھ آئی میں بول رب رہا ہے لیکن آواز صدیق اکبر۔ بارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ میں کہ یا اللہ تیریاں برکتاں تیریاں شاناں۔ میں پھر اس مقام پر میں پہنچی، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، ثم دنا پھر قریب ہوا، فتدلی پھر اور زیادہ قریب ہوا، حتیٰ کہ قاب قوسین او ادنیٰ، میں
دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اور میں ایسی حالت کے اندر سرکار فرماتے جب بالکل میں رب کے جلووں کے قریب پہنچا اور میں حالت سجدہ میں چلا گیا. کیسا مولا ہوگا. ایک سجدہ آپ کر رہے ہیں, ایک میں کر رہا ہوں, فرشتے آسمانوں پر کر رہے ہیں. رب کی بارگاہ میں رب کے سامنے جب یار نے سجدہ کیا, پھر آواز آئی تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں, کیونکہ دیکھنے کا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر کبھی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات. کس نام سے پکاروں؟ حالانکہ قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ, مختلف القاب سے پکارا, لیکن اس وقت فرمایا سونے میں کس نام سے پکاروں؟ تو عرض کرتے ہیں یا اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار. اس لیے خدا سبحانہ وتعالی اسریٰ بعبدہ, اس کی سمجھ آئی کہ بعبدہ کیوں فرمایا. میں کہہ سکتا تھا محمد, تمہیں میں نے دکھایا میں بعبدہ, کیونکہ یار چاہتا تھا تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. آج کی رات یہ جو جلوے لوٹ رہے ہیں, اور پھر قرآن کہتا ہے میں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے اچھا اب بات بڑی محبت والی, اور میں باتیں ایسے میرے سامنے جب دامن پھیلائے کھڑی ہیں کہ یہ بھی کر لیجیے, یہ بھی کر لیجیے, یہ بھی کر لیجیے. سرکار رب کی بارگاہ میں اتنے بڑے مقام پر میں اور آپ ہوتے, اگر کسی بڑی جگہ پہ چلے جاتے اور آپ کی اور میری کوئی جو ہے وہ فیوریٹ جگہ ہوتی, یقین جانیے مجھے تو بہت سارے لوگ بھول جاتے, شاید اپنے بھی بھول جاتے, ہماری نیچر فطرت ایسی ہے. لیکن سرکار رب کے جلووں میں رب کے سامنے اب ایسی حالت کے اندر سرکار کے دل کے اندر امت کا خیال ہے. میرے خیال میں اس سے سننے کے بعد اگر جو سرکار کی محبت میں اب بھی گرفتار نہیں نہ ہوا اسے مار جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امت کا خیال آیا, جب خیال آیا فرمایا کہ تیری معراج کہ تو عرش اعظم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. میں سونیا تیری معراج یہ تھی کہ تو میری بارگاہ میں آیا, تیرے امتی کا خیال آ رہا ہے نا, تو لے جا نماز کا تحفہ دے دے, وہ سجدے میں سر رکھے معراج لے الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی. ہر شب ہو وصال شب اسریٰ, میں تیرا مقام یہ ہے اگر تو چاہے تو ہر شب ہو وصال شب اسریٰ, کیونکہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بنے. وہ مقام اور وہ کمال حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے جلووں میں کتنی دیر رہے, کتنا رب نے دیا, اور جو جو ہے وہ انوار و تجلیات تھی, علوم کے خزانے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست اقدس سرکار فرماتے ہیں کہ رب نے جب میرے دونوں قدموں کے درمیان رکھا, میں نے وہ ٹھنڈک سینے کے اندر محسوس کی, اور پوری دنیا مجھے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح نظر آئی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے نظر تو یا بلاد اللہ جب من تخدر دن اللہ ہو بالاتصالی, فرمایا کہ میں رب کی زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ ہتھیلی کا دانہ ہو. یہ غوث رباط کی شان ہے, سرکار فرماتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے بات کو ختم کریں, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے, جناب موسیٰ کے کھڑے ہیں, جناب پیارے محبوب ادھر واپس جا رہا, کیا تحفہ ملا؟ پتا تھا کہ جب یار یار اس ملے تو تحفہ ملتی ہے, تحفہ نماز کا ہے, امت بڑی پیاری ہے. جب آپ خبر سنیں واپس مڑ جاؤ, میں بھی کیا کوئی نہیں پڑھیں گے, میرا تجربہ ہے, دل تجربہ شدہ نہیں, آپ واپس مڑ جاؤ, واپس مڑ جاؤ اور کام کروائیں. اچھا یہاں پر دو باتیں تھیں, ایک تو نمازیں کم ہو رہی ہیں, دوسرا موسیٰ علیہ السلام چہرے مصطفیٰ میں جلوہ خدا دیکھ رہے ہیں. شاید آپ کو سمجھ آئے, اور اگر آئے تو سبحان اللہ بول دیجیے گا. موسیٰ علیہ السلام پہلی بار جب سرکار واپس آئے, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں, جواب بھی دے رہے ہیں, لیکن دیکھ چہرے مصطفیٰ کو رہے. کیوں؟ وہ جو دعا کی تھی لن ترانی, وہ جو آواز آئی تھی لن ترانی, اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, نہیں دیکھ سکتا. میں موسیٰ پریشان نہ ہو, تمہیں چھٹے آسمان پہ روکوں گا, جب میرا یار آئے گا اسے دیکھ لینا, اس کو دیکھے گا تو جلوہ یار دیکھے.
مصطفیٰ جلوہ خدا فرمایا سونے مڑ جاؤ. آپ کے سامنے ہمارے ساتھ بھی ہو رہا تھا, ادھر بات اپنی بھی ہو رہی تھی, دوبارہ آئے فرمایا سونے مڑ جاؤ. 9 بار آئے, 9 5 45 فرمایا 45 مانے ہو گئے کم. فرمایا سونے جاؤ ایک دفعہ پھر جاؤ, 5 بھی نہیں پڑھیں گے. جو صورتحال ہماری بنائی موسیٰ علیہ السلام تو ٹھیک کہا تھا, سرکار نے فرمایا سونے نہیں پڑھیں گے. میرے محبوب نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے آواز لا تبدیل لکلمات اللہ. سونے ساڑھے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے, پڑھیں گے 5 ثواب. آپ کے وہاں پر ایک بات کر کے آگے چلو. اگر کوئی کہتا ہے جو میری بات تو سیدھی اللہ سے کرنی چاہیے, دعا اللہ سے کرنی ہے, وسیلہ نہیں بھی ملانا چاہیے, کیونکہ اگر وسیلہ ہو جائے تو پھر شرک ہو جاتا ہے, بعد اللہ پر گناہ ہو جاتا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر یہ وسیلہ نہیں ماننا تو وسیلے میں کہنا ہے شرک. پھر آج کے بعد موسیٰ علیہ وسیلے والے 5 نہ پڑھے اگر 50 پڑھے. آپ نے کتنی دی نا, پوری 50 عطا کی. جڑے وسیلے والے نے وہ پڑھتے ہیں فرمایا سونے سے وسیلہ بھی مانگتے ہیں موسیٰ کو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے جنت سے واپس آئے, اور جب جنت میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں, جنت کے اندر آئے, جب جنت کے اندر آئے اچانک آواز آئی. جب آواز آئی تو جناب جبریل کو فرمایا جبریل جی سونے فرمایا یہ آواز تو بلال کی لگتی ہے. آواز تو بلال کی لگتی ہے. میں جی یا رسول اللہ وہ مدینے مکہ کی گلی میں چل رہا ہے تو آپ جو ہے اس آواز کو سن رہے ہیں. آئیے سی کہتے ہیں ملکوت فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. سرکار اگر آپ جبریل علیہ السلام اگر آپ جنت میں کھڑے ہو کے جناب بلال کے چلنے کی آواز سن لیتے ہیں تو سونے آپ ساڑھے دلوں میں دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ تجھی ہو حاضر و ناظر ساڑھے بلوی کرنا مصیبت وچ جدو بھی میں ملے بونے پکارا یا رسول اللہ بونے تیرا کھاوا تشریف لاتے ہیں, یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں ہم سب کے گھر میں بھی ہو جائے واپس آئے. اعلان فرمایا کہ میں آسمانوں پہ گیا تھا, اللہ پڑ گیا تھا, وہ سارے مشہور ایک سو رات کے چھوٹے سے میں یہاں سے مسجد اقصی سے رات کی جنت پہنچ کر پھر واپس آ گیا. نہیں ہو سکتا. دوڑے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر میں صدیق دیکھو نا کیا ہو گیا. میں وہ جو ہے نا وہ یہ کہے گے یہاں سے لے کر مسجد اقصی سے اللہ کی جنت میں اتنے تھوڑے سے وقت میں بندہ ہو کر آ جائے. کیا دل مانتا ہے تو اور میں ہوتا تھا کہہ دیتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی بات اتنی بڑی غلط ہوئی آپ اور میں ہوتے. اب صدیق کیا فرماتے ہیں, میں سنے فتویٰ بات دے دیں کہ پہلے 10 آنکھیں کرنی یہ 10 آنکھیں کرنے آنکھیں سرکار نہیں انہوں نے آنکھیں میں تو بات کیا آنکھیں کرو سکتا ان اللہ سماک صدیق. اور میں سونیا آپ کی اس جملے کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے آپ کا لقب صدیق اتارا. سرکار کے
सुन्ना वसद्दक़ना। सरकार जब बैठे उन्होंने कहा अच्छा सर ये बात तो सीधी इधर ही कॉल करना पड़े। उन्होंने कहा अच्छा जी आप यहाँ बैठ जाइए, यहूदी बुला के लाए जी, वो यहूदी बैठ गए। अच्छा जी अगर मस्जिद अक्सा में गए हैं तो आपने मस्जिद अक्सा को देखा होगा। जी मैंने देखा है, नमाज पढ़ाई है, मैंने वहाँ खुतबा भी दिया है। अब ज़ाहिर सी बात है आप अगर मेरे पास मेहमान नहीं तो मैं आपके पास मेहमान जो थोड़ी देर के लिए बैठूंगा, मेरी जो आपकी तरफ होगी या जो खाना बनाओ खाने की तरफ होगी या दीगर मामलात की तरफ। अब जाहिर करें मैं रोशनदान देख रहा हूँ, मैं दरवाजे देख रहा हूँ, मैं खिड़कियाँ देख रहा हूँ, और क्या सोने की गल खत्म करो बस हम आप हमें ये बता दें मस्जिद अक्सा की खिड़कियाँ कितनी हैं, दीवारें कितनी हैं, और जो है वो कहाँ से कौन सा रास्ता है। मैं यहूदी बैठा है इनको पता सारी गल का, तो तुम बैठ के दसते हो सरकार के दिल मुबारक में हम किसी परेशानी हुई। अब ये दिल है जो परेशान होता है तो सिर्फ ऐसे दिल नहीं था परेशान सुबह से लेकर शाम तक अपने नहीं पूछते बंदा क्यों परेशान है। वहाँ तो सरकार जब सोने परेशानी होंगे तो मैं इसी तरह सवाल कर रहे हैं कोई गल नहीं, पहले तुसी गए सो मस्जिद अक्सा समझ आएगी वो बोलेगा मस्जिद अक्सा आएगी अपना हिजाब आपको उठा दिएगा, वो कहते होंगे मैं अपनी मोहब्बत से कहता हूँ शायद वो कहते होंगे दरवाजे कितने हैं इस सरकार के सामने, दरवाजे क्या भी होने तो हो सकता है हिंसा भी लिखा हो सकता है दरवाजों से आवाज भी आती हो, सुनिए हम इतने हैं खिड़कियां कहते हैं सुनिए तुसी क्यों परेशान है क्यों कहते हो हम खुद आवाजें दे रही है मस्जिद अक्सा सामने तो ऐसी गल्लां भी हो गई माशाल्लाह सुन वाला जादूगर कहते वहां से भाग गए और जिनने देखा देखने वालों की तरह और मैं सोनिया असी के बगैर पूछा नहीं हम इस अंदाज से माना है जिसका मानने का हक होता है। मोहब्बत का ये सफर था, अकीदत का ये सफर था। अल्लाह ने कमाल मेराज अपने महबूब को अता फरमाई जहाँ कब कैसे कहाँ इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं था, उस बुलंदियों पर सरकार पहुंचे। और वहां पर किसी ने कहा ना कि फरमाया मेराज की शब जब याद रखा फिर हश्र को कैसे भूलेंगे। जब उम्मत को याद रखा है तो हो नहीं सकता कि सरकार हश्र को भूल जाए, बस इतनी सी है कि हमने वफा करनी है। सुभान अल्लाह। जो है ना दोनों तरफ से हो ना, अगर एक तरफ से आज मैं सुन रहा था कि वो कहते हैं कि वो अगर मोहब्बत एक तरफा हो ना, मोहब्बत एक तरफ वो कहते हैं वो ऐसा होता है कि इसकी अफ्तारी कोई नहीं है, अगर अफ्तारी करवानी है ना तो फिर मोहब्बत दो तरफा करवा लीजिए। सरकार दोनों को याद कर रहे हैं तो हम भी अफ्तारी करनी है, ठीक है। सारी उधर से हो चुकी है, अफ्तारी का एहतमाम हमने करना है। कल जब हम जाएंगे तो मैं बात थोड़ा सा बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, तो आप अब मेरे ख्याल से नाराज नहीं होंगे क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है जिस जगह में मैं बैठा हूँ। आप अब आपने क्या करना है, जब ऐसे करना है ना तो उस वक्त सरकार देगी। इस नीयत के साथ जब पाकिस्तान बना था 27 रमजान मुबारक से, हो सकता है 27 रजब की बरकत में कोई और इनकलाब आ जाए। ऐसा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक ऐसा आ गए मस्जिद अक्सा और ये कर्ज है हमारे ऊपर, मिन है हुकूमत, ये कर्ज है हमारे ऊपर। मस्जिद अक्सा पुकार देंगे, मस्जिद अक्सा नूरुल्लाह है, जिस मस्जिद अक्सा से सरकार आसमानों पर तशरीफ ले गए, रब की बारगाह में पहुंचे, जिसका कुरान तस्करा कर रहा है। मस्जिद अक्सा कि हम मकरूज हैं और पुकार रही है, फिर ले आना ऐसा इमाम जो मस्जिद अक्सा में जुमा पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह। अगर कोई आपको नजर आता है, अगर कोई आता है तो फिर आप उसको ले कोशिश करें ले इस अंदाज से ले। और मैं आखिरी बात इसी पर बात हमारी खत्म होगी, क़यामत का दिन होगा तो एनी गुजारिश सोने आसी किसी चौधरी को नहीं सी जानते, किसी सैफी साहब को नहीं सी जानते, किसी खान मतलब को नहीं सी जानते। सोने ओ थे लिखा से लब्बैक सुभान अल्लाह लिखा था लब्बैक सोने आसी पे तो नाम ला देता बस हमने आपके नाम कर दिया कि या रसूल अल्लाह जी उन्होंने कबूल कर। ऐसी मोहब्बत है कबूल ही कबूल सुभान अल्लाह। असि हमने देखा था लब्बैक ऊपर लिखा था तो उधर ही लगा तुसी जानो दे सुभान अल्लाह, क्योंकि हैं जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला अपने अजीज मुल्क पाकिस्तान के लिए कल का सूरज बेहतरी का सबब पैदा फरमाए। आमीन। का जो सूरज हो तो इस मुल्क पाकिस्तान दुआ करें अमन भी हो, शांति भी हो। और खास तौर पर मैं सभी गुजारिश बात पूरी खत्म हो चुकी है लेकिन जल्दी गुजारिश याद रखें इस इलेक्शंस की वजह से आप और अपनी रिश्तेदारियां खत्म नहीं है, ठीक है। गाली गलौज लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ बदकलामी नहीं है, ये आने हैं उधर जाने हैं, एक दो दिन की बात होगी ये सारा कुछ। लेकिन अपने जो ब्लड रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, जो रिश्तेदारियां हैं, भाईचारा है, भाई बहनों की मोहब्बत है, ये आपको खत्म नहीं होनी चाहिए। अभी करेंगे अल्लाह ताला सलामती ले आए और ऐसे रुकना आ जाए।
جو ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، نظام مصطفیٰ کا لباس ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہو، شریعت کی حفاظت ہو۔